بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ قِيلَ فَيَلْزَمُهُ إِبْرَازُ الضَّمِيرِ فِي مِثْلِ جَاءَنِي رَجُلَانِ وَجَاءَنِي رِجَالٌ وَاسْتِعْمَالٌ بِخِلَافِهِ. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. پہلے قانون سمجھ. فاعل ظاہر ہو تو فعل کا صیغہ مفرد ہوتا ہے، صرف مذکر مؤنث کا فرق ہوتا ہے. ضرب زید، ضرب زیدان، ضرب زیدون. جب فاعل کیا ہو پڑھا ہوا نحو میں فعل کا صیغہ، وہ صیغہ نہیں، فعل کا تیرا صیغہ نہیں، مفرد ہوتا ہے. بات سمجھیے. اس قانون کو سامنے رکھ. کل آپ نے پڑھا ہے کہ علامہ سکاکی نے یہ کہا کہ وہ بظاہر سوال تھا تو اس کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا راجل جاءنی، کون؟ یہ تخصیص کے لیے، یہ کیونکہ اس کو اگر نکرہ مخصصہ نہ بنائیں تو یہ مبتدا نہیں بن سکتا. ساری بات پڑھی ہے کل. تو یہ کس کے لیے ہے؟ تخصیص کے لیے. تو چونکہ سکاکی نے شرط لگائی تھی کہ تخصیص کے لیے مبتدا مسند لے کی تقدیم تخصیص کا فائدہ تب دیتی ہے جازات قدرہ کی جائز ہو کہ اس کو مؤخر مانا جائے، اور قدرہ اور پھر اعتبار بھی کیا جائے کہ یہ مؤخر تھا، پھر اس کو مقدم کیا گیا تخصیص کے لیے. سنی؟ تقدیم مال و تخیر یفید الحصر. حصر تے کسر تخصیص کچھ ہے نہیں. تو لہذا بھی اصل میں تھا یہ جاء رجل، کیا تھا؟ اور جاء کا فاعل رجل نہیں ہے بلکہ ہوا ضمیر ہے، اور یہ اس سے کیا ہے؟ بدل ہے. اس سے بدل ہے. گل سمجھیے. اب سوال سمجھ. سوال یہ ہے کہ سکاکی کی تحقیق کے مطابق پھر یہ جو مثال ہے جاءنی رجلان، یہاں رجلان کو بنائیں گے بدل. کیا بنائیں گے؟ بدل بنائیں گے فاعل سے. تو جب بدل بنائیں گے تو بدل تثنیہ ہے تو مبدل منہ بھی تثنیہ ہونا چاہیے، لہذا لازم ہے کہ جاءنی رجلان ہونا چاہیے سکاکی کے مطابق. اسی طرح جاءنی رجال میں رجال تو فاعل نہیں بنے گا، سکاکی کے نزدیک فاعل بنے گی ضمیر. تو چونکہ بدل جمع ہے تو مبدل منہ بھی برابر ہوتے ہیں، لہذا جاءونی رجال ہونا چاہیے تھا. تو سکاکی کے مطابق یہاں ضمیر ہونی چاہیے تثنیہ کی اور جمع کی، حالانکہ استعمال اس کے خلاف ہے. اور رجلان ہی جا کا فاعل ہے، رجال ہی جانی کا فاعل ہے، فاعل سے یہ بدل نہیں ہے. تو جس طرح یہ بدل نہیں ہے اسی طرح جا رجل میں بھی بدل نہیں ہے. ہاں جی یہ سوال ہے. سکاکی کے مطابق جاءنی رجال رجلان میں رجلان یہ جا کا فاعل نہیں ہے، لہذا جا فاعل ہے ضمیر، تو پھر وہ بدل کے مطابق تثنیہ ہوگا جاءنی رجلان. اسی طرح رجال میں رجال یہ فاعل نہیں ہے بلکہ یہ بدل ہے سکاکی کے مطابق، تو پھر ضمیر فاعل ہونی چاہیے جو بدل کے مطابق کو جاءونی، حالانکہ استعمال اس کے خلاف ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ او قولو فین قیلا. خلاصہ سوال یہ ہے لازم آتا ہے سکاکی پر راجلن جاءنی کو کہ اصل بنانے سے جاءنی راجلن، کہ اصل میں یہ کیا تھا راجلن جاء، اس کے اصل یوں بنانے سے لازم آتا ہے سکاکی پر یہ کہ رجلن جو ہے وہ فاعل نہیں ہے جا کا بلکہ وہ کیا ہے؟ ضمیر سے. سنیں جی. تو جب یہ بات یہاں کرتے ہیں تو پھر لازم ہے سکاکی پر وجوب ابراز ضمیر اور اطراد اور قانون ہونا چاہیے پھر کہ جانی راجو لان نہیں ہونا چاہیے بلکہ
جاءنی رجلان اور جاءنی رجلن نہیں ہونا چاہیے بلکہ جاءنی رجال اس بنا پر کہ رجلان اور رجال بدل ہیں کن سے؟ بارزین سے الف سے اور واو سے. کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ باوجود کہ استعمال کثیر افصح اس کے اگرچہ وارد ہے ابراز اس میں بھی وارد ہے بعض جگہوں میں، لیکن جو افصح استعمال ہے وہ یہ ہے کہ یہی فاعل ہے، ضمیر فاعل کوئی نہیں ہے جی. اور پس اگر کہا جائے پس لازم ہے سکاکی کو ضمیر کا ظاہر کرنا جاءنی رجلان کی مثل میں اور جاءنی رجال کی مثل میں، حالانکہ استعمال اس کے خلاف کے ساتھ ہے. استعمال اس کے خلاف کے ساتھ. ہاں جی بس اگر کہا ہے بس لازم ہے کا سکاتی کو ضمیر کا ظاہر کرنا جاءنی رجلان اور جاءنی رجال کی مثل میں، حالانکہ استعمال اس کے خلاف ہے. آگے قلنا ليس مراده ان المتبوع في قولنا جاءني راجل بدل لا فاعل فانه مما لا يكون به عاقل فضلا عن فاعل بل المراد ان في مثل قولنا راجل. صبر. جواب ہم کہتے ہیں سکاکی کی مراد یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھ لی ہے. توجہ کریں، سکاکی کی مراد یہ نہیں ہے کہ تم نے سمجھی کہ جاءنی رجلن کی مثل میں جو رجلن ہے یہ حقیقتاً بدل ہے، فاعل نہیں ہے. جی سنیں، یہ کیا ہے؟ بدل ہے تو فاعل نہیں ہے. کس میں؟ جاءنی. سنیں، یہ فاعل ہے نہیں ہے، بدل ہے. بدل ہے. تو سکاکی کی مراد یہ نہیں ہے کہ جاءنی رجلن میں جو رجلن ہے یہ فاعل نہیں ہے بلکہ، بدل ہے. کیونکہ یہ بات تو ان باتوں سے ہے جس کا قول کوئی عاقل مند بھی نہیں کر سکتا. چہ جائے کہ کوئی فاضل ایسا قول کر دے کہ جاءنی رجلن میں رجلن جو ہے وہ فاعل نہیں ہے بلکہ بدل ہے. سکاکی کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب کیا؟ بل ہے. وہ آگے آ رہا ہے، کیا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ سکاتی کی مراد یہ نہیں ہے کہ جاءنی راجل کی مثل میں راجل، یعنی جو جاءنی ایک ہے رجلن جاءنی، وہ آگے آ رہا ہے، وہ نہیں جو جاءنی جاءنی راجل کی مثل میں راجل یہ فاعل نہیں ہے بلکہ بدل ہے. یہ مراد یہ تو کوئی فاضل بھی نہیں کہہ سکتا، یہ تو کوئی عاقل بھی نہیں کہہ سکتا جس کو عربی کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہے. چہ جائے کتنا بڑا فاضل یہ بات کہتے جی. سنیں ہی اے شاباش جی. بل المراد المراد ان في مثل قولنا رجل جاءني يقدر ان الاصل جاءني رجل على ان رجلا رجل لا فاعل. بس بلکہ سکاکی کی مراد یہ ہے کہ یہ جو مثال ہے نا شروع سے رجل جاءنی، کیا رجل جاءنی، یہ جو مثال ہے جس میں مسند لے مقدم ہے مؤخر نہیں ہے، اس مثال میں رجل کو مخصصہ بنانے کے لیے تاکہ نکرہ مبتدا بن سکے یہ مانا جائے گا کہ اصل میں یہ جاءنی رجل تھا نہیں ہے، کہ اصل میں جاءنی رجل تھا تو پھر اس کو مقدم یوں نہیں ہے بلکہ اصل میں رجل جاءنی ہے. مانا یہ جائے گا کہ اصل میں کیا تھا؟ جاءنی رجل ہے. اس بنا پر کہ رجل بدل ہے، فاعل نہیں ہے، تاکہ فاعل معنوی بنے لفظی نہ بنے، تاکہ اس طریقے سے تخصیص آ جائے. اس طریقے سے یہ مطلب ہے جی. ہاں جی کیا کیا جی؟ جاءنی کی مثل میں یہ ہے کہ جاءنی مقدر کیا گیا ہے کہ اصل میں یہ جاءنی راجل تھا، اس پر کہ راجل بدل ہے فاعل نہیں ہے، تاکہ مقدم کر کے تخصیص کا فائدہ ہے. مقدم کر کے نہیں، یہ مان کر، صرف ماننا ہے، بالفعل کرنا نہیں ہے. اس طرح یہ نہیں بھی کرین لے کے چک کے پچھلے پاسوں پہلے چک رکھنا ہے، یہ نہیں مطلب ہے. رجل جاءنی ہے جی، یہ صرف یقدر ہو، جازات یقدر ہو کی جائز ہو ماننا، اور مقدر اور بھی اعتبار بھی کیا جائے کہ ایسے ہی تھا کوئی نہیں ہے، صرف اعتبار کرنا ہے. اگے ففی مثل قولنا رجال جاءونی یقدر ان الاصل جاءونی رجال فلیتعمد مجہول
لہذا ایک ہے جاءنی رجلان تے جاءنی رجال، ایک ہے رجلان جاءنی رجال جاؤنی، یہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ اگر ہو جانی رجل جاءنی رجلان جانی رجال ہے، اب بالاتفاق یہ سارے فاعل ہیں، فعل مفرد ہے، لیکن یہ ہے کہ بولا یوں جا رہا ہے کیا رجل جاؤنی مر گئے اسے رجل جانی رجلان جاءنی تے رجال، جاؤنی یہ مقدم ہے، مسلح مقدم ہے۔ اب یہاں مقدر کریں گے کیا نام ہے جائز ہو، اور مانیں گے کہ یہ مؤخر تھے اور مانن فاعل تھے، ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے اور یہ اس سے بدل ہے، لہذا ان میں تخصیص آ جائے، تو یہ اور ہیں، جو مؤخر ہیں وہ اور ہیں، مقدم جو ہیں وہ اور ہیں، لہذا رجلان جاءنی اور ہے، جاءنی رجلان اور ہے، رجال جاؤنی اور ہے، جاءنی رجال یہ اور ہے جی سمجھے۔ فل یتامل، اس لیے کہ یہ صرف اعتبار ہے لا انہو، یعنی بالفعل اس طرح نہیں ہے کہ اصل میں مؤخر تھے پھر ان کو مقدم کیا گیا، ایسا نہیں ہے، ایسا ہوں انج تو نہیں نا بھی جڑے عربی بولنی ہے ایک باری انہیں بولنا ہے جا نہیں راجولن، پھر وہ خود آگنا جی میں انہوں مقدم کر کے تخصیص کروں مارے جالن جا نہیں، یہ تو شغل ہویا کہ بات تو جس نے بھی کرنی ہے ایک ہی مرتبہ کرنی ہے جی ہوں ساری پنجابی تو کون کہ میں ایک بولن لگا وا مجھ آئی تو پھر میں آخنا جی ایک الٹ کرن لگا وا جڑا نا جی آئی مجھ، یہ تو کوئی نہیں نا کیویں کر دیو جی روٹی لے آ تو پھر ایک بار آخنا لے آ روٹی، ہوں ایویں بھی جو بولا ہے وہی ہے، یہ نہیں کہ دو مرتبہ بولا ہے، ایک مرتبہ پہلے کیا بولا جاءنی رجل، پھر اس کو مقدم کیا، یہ نہیں ہے، صرف یہ ماننا ہے، اور سمجھ آئیے لِأَنَّهُ صرف اعتبار ہے نہ کہ یہ بالفعل ایسے ہے جی، ہاں جی کیا کیا جی، لہذا ہمارا یہ قول جاؤنی رجال یہ اصل دو میں بول دینا، رجال جاؤنی اور راجو لان چک پٹ دئی راجو لان جانی، جاءنی اور راجو لان الف دیو دشمنوں، جاءنی رجال جاؤنی یہ اصل یہ اور ہیں، اور جانی رجلان جانی رجال یہ اور ہیں جی، صرف یہ تو اعتبار کیا کہ مؤخر تھے اور یہ فاعل مانوی تھے، مقدم کیا تاکہ تخصیص والا معنی بن سکے جی، یہ نہیں کہ بالفعل اسی طرح تھے۔ انہوں ویکھو کلنا حاصل الجواب یہ ہے کہ ان الذی قالہ السکاکی، کہ وہ شے کہ جس کا قول کیا کس نے کہ انہو فی صورت تقدیم المنکر، کہ منکر کی تقدیم کی صورت میں مانا جائے گا کہ منکر کیا ہے، اور یہ کہ وہ فاعل تھا مانن فقط بدل، جی بے فقط بدل، بے انہو فاعل مانن فقط بدل، لفظاً بدل ہے اور مانن وہ، پس فی مثل راجل جانی، یہ اعتبار کیا گیا ہے کہ اصل کیا تھا، اس بنا پر کہ راجولن بدل ہے کس سے، ضمیر سے، اور راجولان جاءنی جی تے جاءنی راجولان، اسی طرح رجالن اسی طرح، یعنی کل یہ علی سبیل بھی اعتبار یہ کیا ہے، نہیں لازم آتا ہے اس سے قول کرنا بالبدلیت، بالفعل ایسے تھے پھر مقدم کیا گیا، لہذا فی ما اخر فیہ المنکر لفظاً و، بلکہ وہ اندہ تاخر الفعل صرف فاعل ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، سمجھا رہی ہوں بھئی جانی راجلن جانی تجانی، اب صرف فاعل ہے کوئی بدل نہیں ہے،
اور اس وقت پس نہیں لازم تثنیہ کی ضمیر کا ابراز اور جمع کی ضمیر کا ابراز کس وقت تاخر کا وقت نہیں ہے، تو ان میں فرق ہے جی۔ ان میں ہم کہتے ہیں نہیں مراد سکاکی کی یہ کہ مرفوع ہمارے قول جان رجل میں بدل ہے حقیقتاً، نہ کہ فاعل بین اصول لکھی بلکہ وہ حقیقتاً فاعل ہے، فاعل ہے جی، کیونکہ یہ اس سے ہے بھئی جان رجل، یہ مثال اس سے ہے کہ نہیں قول کرتا اس کے ساتھ کوئی عاقل، قول کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی چے جائے کہ کوئی فاضل، بھی کوئی فاضل قول کر دے ایسا نہیں ہے جی، بلکہ مراد سکاکی کی یہ ہے کہ ہمارے قول راجل جاءنی کی مثل میں جان کی مثل مقدر یقدر ہو، اعتبار کیا جائے گا، کیا اعتبار کیا جائے گا یہ کہ اصل میں جانی رجل تھا، اس بنا پر کہ رجل بدل ہے نہ کہ فاعل ہے، پس ہمارے قول رجال جاؤنی کی مثل میں وہ تثنیہ بھی نال جو قدر ہو، اعتبار کیا جائے گا اس بات کا کہ اصل میں یہ جاؤن رجال تھا۔ پس چاہیے کہ غور و فکر کیا جائے کہ یہ صرف اعتبار ہے، بالفعل اس طرح نہیں ہے۔ ہاں شبہ ہم کہتے ہیں نہیں ہے مراد سکاکی کی کہ مرفوع ہمارے قول جانی راجل میں بدل ہے نہ کہ فاعل، کیونکہ یہ ان سے ہے کہ نہیں قول کیا اس کا کسی عاقل نے اچھے جائے گے فاصل سے، بلکہ مراد سکاکی کی کہ ہمارے قول راجل جانی کی مثل میں اعتبار کیا جائے گا کہ اصل جانی راجل ہے، اس بنا پر کہ راجل بدل ہے فاعل نہیں ہے، بس ہمارے قول راجل جاؤنی میں اعتبار کیا جائے گا کہ اصل جاؤنی رجال ہے، بس چاہیے کہ غور و فکر کیا جائے گا۔ چاہیے کہ ثم قال سکاکی ایک بات آ گئی ہے دلائل الاعجاز میں شیخ عبد القاہر نے جو تخصیص اور تقوی حکم کا قانون بیان کیا وہ سارا پڑھ لیے، سمجھائیے۔ اب سکاکی کا قانون چل رہا تھا جی، ان میں اختلاف ہے، آگے رد کرنا ہے۔ ہن چلو گے ثم بچ موقونی اے اللہ، بس شرط ثالث، اور یہ شرط خاص ہے منکر کے ساتھ، سنیں شرط ثالث اور یہ خاص ہے۔ ہن سن، پھر کہا ہے سکاکی نے کہ شرط اس کی یہ ہے، شرط ہو اللہ خبر اگوں آ رہی، شرط اس کی تو ہو کا مرجع بیان کیا علامہ تفتزانی صاحب رحمہ اللہ نے کہ شرط کس کی، یعنی بنانا منکر کو اس باب سے، کس باب سے کہ بھئی مؤخر کرے تو وہ بدل بنے فاعل سے، فاعل نہ بنے، سنیں شرط اس کی، اور تقدیم اور تاخیر کا اعتبار کرنا منکر میں، یہ دو باتیں ہیں نا، یہ اس کی شرط، اس کی ایک شرط ہے بھائی منکر کو اس باب سے بنانا، کس باب سے بھئی یہ جب مؤخر کریں گے تو یہ فاعل نہیں ہوگا بلکہ بدل ہوگا، اور اعتبار کرنا تقدیم اور تاخیر کا کس میں منکر میں کہ یہ جو راجل جانی ہے اس میں اعتبار کرنا کہ اصل میں یہ جانی راجل تھا، سنیں راجلان جاءانی اصل میں جاءانی، رجال جاؤنی اصل میں تھا، یہ بھئی اعتبار کرنا اس کے لیے ایک شرط ہے، اس کے لیے شرط کیا ہے، یہ کہ نہ منع کرے تخصیص سے کوئی معنی، تخصیص سے کوئی معنی منع نہ کرے، کس سے، ہاں جی کیا کیا جی، شرط اس کی یہ ہے، ضمیر کا مرجع علامہ تفتزانی رحمہ اللہ، شرط کس کی،
منکر کو اس باب سے بنانا، بنانے کی شرط اور تقدیم اور تاخیر کے اعتبار کی شرط منکر میں سنیں ہی بھئی یہ جو پچھلی بات ابھی پڑھی ہے بھئی نکرے کو اس باب سے بنانا کہ بھئی یہ مؤخر ہو تو یہ فاعل نہیں ہے بلکہ یہ بدل ہے ایک، اور دوسرا کہ اعتبار یہ کرنا کہ یہ اس میں تقدیم تاخیر ہے کہ اصل میں تھا جانی رجلن، پھر اس کو مقدم کیا گیا، یہ اعتبار اور منکر کو اس باب سے بنانا اس کی ایک شرط ہے۔ یہ ہے کہ نہ معنی ہو نہ منع کرے تفسیر سے کوئی معنی، نہ منع کرے سے کوئی معنی نہ منع کرے کا قول کا قولی کا راجل جاءنی علی ما مر ان معناه راجل جاءنی نمرات وقول لا رجلان۔ اے شاباش، جیسا کہ تیرا قول راجل جاءنی، راجل جاءنی اس میں کوئی معنی نہیں ہے، پس یہ مثال ہے کس کی؟ بھئی لم یمنا کی، معنی کوئی نہیں ہے، ابھی ساری تفصیل گزر گئی ہے، سنیں ہی کہ یہ کہ معنی اس کا کیا ہے، راجل جاءنی کہ یا ہوگی یہ کیا جنس کی تخصیص ہوگی، کس کی؟ جنس کی تخصیص ہوگی، یا واحد کی تخصیص ہوگی کہ رجل آیا تو عورت نہیں آئی ہے، یا ایک رجل آیا دو رجل نہیں ہے، پیچھے پڑے کہ نہیں، یہ جو تخصیص ہوگی نا وہ میرا یارا، یہ تخصیص ہوگی کس میں؟ جنس میں یا نو میں، تخصیص ہوگی کس میں؟ اس میں یا نو میں، نو میں۔ سنیں جی او جڑا پیچھوں چل رہا ہے او آ رہا ہے جی وہی مذہب اس دا دلائل الاعجاز والے دا او بین بنی الفعل ولا منکر، صفحہ نمبر 76۔ اگر بنا کی جائے فعل کی کس پر تو فائدہ دے گی تقدیم جنس کی تخصیص کا، یا واحد کی تخصیص، جانی راجلن میں دو معنی ہیں، یا یہ ہے کہ جنس بند ہے مجیت میں، یعنی ذکر من بنی آدم آئے ہیں تو عورتیں، نہیں آئی، یا یہ تخصیص ہے واحد کی کہ ایک رجل آیا ہے تو نہیں آئے، آگے سمجھ آگے چل، یہ مذہب تو دلائل الاعجاز میں ہے شیخ عبد القاہر کا، لیکن بات تو ایک ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شرط یہ ہے کہ کوئی معنی معنی نہ ہو نہ ہو، تو چونکہ یہاں معنی کوئی نہیں ہے، تخصیص ہو سکتی ہے، جنس کی بھی تخصیص ہو سکتی ہے کہ رجل آیا ہے تو عورت نہیں آئی، اور واحد کی بھی تخصیص ہو سکتی ہے کہ ایک رجل آیا ہے تو دو تین نہیں آئے، سمجھ گئے؟ پھر کہا سکاکی نے ادھروں بیک او یقدرو پیچھے رہ گئی، او یقدرو یعنی پس یہ اصالہ کیا ہے؟ کیا ہے، اصلی نہیں ہے، جیسا کہ آندے نے بعض دفعہ معدومات اور محالات کو مقدر کر کے نہیں بات کی جاتی کہ فرض کریں یہ ایسے ہو تو پھر یہ ایسے ہوگا جی، وہ سنیں ہی کہ کون نہیں ہوندا کہ معدومات اور مستحیلات کو مقدر کیا جاتا ہے، اعتبار کیا جاتا ہے، اور نہیں لازم آتا تقدیر سے یہ کہ اصل اس کا تقدیم کے وقت یہ کہ کہا جائے تاخر کے وقت بھی، کہ جب اعتبار کریں کہ بھئی اصل میں یہ مؤخر تھا مقدم کیا گیا، تو اب جب اس کو باقاعدہ مؤخر کرے تو پھر بھی وہی بات ہوگی، جانی راجلن میں بھی رجالن میں بھی یہ فاعل ہوگا، فاعل نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگی، یہ بات غلط ہے۔ جب مقدم ہوں گے تو پھر یہ اعتبار کرنا ہے جی۔ آگے دیکھ سما تعالی سکاکی، صرف یہاں سما بیان کیا ہے بھی سکاکی چاہ پین چلا گیا تو پھر وچ بھی دیر ہوگی تو تاں سما آندے نے، سما ویسے لے آندا ہے، چاہ پین کو نہیں گیا ہو، سما یہاں اور سارے اس میں جو آگے آ رہے ہیں نا سما وہ صرف کس کے لیے ہے؟ ترتیب فی ذکر کے لیے ہے اور اخبار کے لیے، بس یہ مطلب نہیں ہے کہ بچ وقفہ کر کے تو پھر تواڈی طرح نہیں، یعنی ثم بعد ما تقدم عن السکاکی جی،
پھر بعد اس کے جو گزر گیا کس سے؟ باقی سے سکاکی سے، میں تجھ کو خبر دیتا ہوں اس بات کی۔ اس شاہ مصنف فرما رہے ہیں کہ سکاکی نے کہا، سنیں بھی اس کے بعد میں تجھے سکاکی کا ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں کہ تیسری شرط بھی ہے، نہ کہ اعتبار ہے کس کا، اور بہت کن کے درمیان مدارس کے درمیان بھی وہ پہلو مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ جڑا ہے نا اندر نمبر نے 800 دے نے 500 انج نہیں ہے گا۔ وہ سنے ہی بلا ان ثانیہ بادل اول فی الزمان بھی زمانے میں وقفہ ہو گیا جی، اس لیے کہ سکاکی کا قول اذا لم یمنا مانع یہ تخصیص اور استثناء والے قول کے ساتھ متصل ہے کہ ساری گل کٹھی ہے، یہ شرط اس کے ساتھ جوڑنی ہے، تو سما تو مطلب سمجھو بھی بچ وقفہ آ گیا جی۔ پھر کہا سکاکی نے اور شرط اس کی، تو یہ شرط کس کی ہے خاص کر کے؟ منکر کی یہ شرط اس کی، یعنی شرط منکر کو بنانے کی کو بنانے اس باب سے، کس باب سے؟ اور اعتبار کرنا تقدیم کا اور تاخیر کا منکر میں، یہ دونوں باتیں، یہ شرط بشرط اس کی، اس یہ کام کرنے کی شرط کیا ہے؟ یہ کہ نہ منع کرے تخصیص سے کوئی مانے، ادھر دیکھو مانے او کیوں واہ ہوا انتفاع فائدہ القصر من رد اعتقاد المخاطب فی قید الحکم ما تسلیم اصل ہی، کہ اس کے اندر مخاطب میں جو ہے نا وہ جو قصر کرنا ہے اس میں تبدیلی لانی ہے نا جی، کہ وہ مخاطب قائل تھا کہ یہ کسی اور نے کیا ہے، فاعل نے اس نے متکلم نے نہیں کیا، یا اس کے ساتھ مل کر کسی نے کیا تو اس نے پھر جواب دیا نہیں جی یہ بات اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے جی۔ سنیں مانے انہوں سمجھ آ گئی؟ چلو جی، لیکن اللہ جمنا یہ ایک تمہید ہے بے تخصیص کے انتفاع کے بیان کے لیے۔ آگے اصل مثال آ رہی ہے شر احرا ذا نابن، جیڑی ساریاں نحو دی کتابیں جی گزری ہے جی، سنیں کہ مبتدا اتنے نکرہ بنیا پہ تو تخصیص کہڑے پاسوں آئی ہے جی، جہاں مبتدا نکرے کی تخصیص کی قسمیں بیان ہوئی ہیں نا وہاں یہ مثال بھی گزری ہے ہدایت اللہ میں، کافیے میں، سب کے اندر۔ چل جیسے تیرا قول راجل جاءنی بمطابق اس کے جو گزر گیا ہے، اے ساری تفصیل پہ چھیل لیا یہ کہ مانا جانی راجل کا، راجل جانی لا امراتن، اب کس کی تخصیص ہے؟ یا مانا راجل جانی کا لا راجلان ہے، اب کس کی تخصیص؟ ہاں بھی شبہ۔ پھر کہا سکاکی نے اور شرط اس کی، یعنی شرط نکر جی یعنی شرط نکر کے بنانے کی اس باب سے اور اعتبار کرنے کی تقدیم اور تاخیر کا نکر میں شرط یہ ہے کہ نہ مانے وہ تخصیص سے، نہ منع کرے تخصیص سے کوئی مانے، جیسے تیرا قول راجل جانی مطابق اس کے جو گزر گیا، یہ کہ معنی اس کا جانی یہ کہ معنی اس کا راجل جانی لا امراتن یا جانی راجل جانی لا رجلان ہے۔ حدیث سنیں، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھی حدیث، گنا قولہم شر احر ذا نادم، الف دا دشمنا احر ذا نادم، زا زبر پر زال ضرب پر زا صلاح صلات صلات جی۔ گنا قولہم شر احر ذا نادم فإن فیہ مانعا من التخصیص، بس نہ کہ قول عربیوں کا شر احر ذا نابن، شر یہ سکاکی کے مطابق ہے، شر مبتدا ہے مسند الیہ ہے، نکرہ ہے، سنیں یہاں وہ کہتا ہے کہ تخصیص نہیں ہو سکتی، یہاں تخصیص سے معنی ہے، اس کی تقریر آگے آ رہی ہے۔ ہاں جی کیا جی؟ نہ کہ عربیوں کا قول شر احر ذا نادم، یہاں کیونکہ اس کے اندر تخصیص سے معنی پایا گیا، تخصیص سے، لہذا اس کو مؤخر مانے اور پھر اعتبار کریں کہ مؤخر تھا پھر مقدم کریں تو اس میں تخصیص آئے، اس میں تخصیص سے، کیونکہ وہ پیچھے پڑ چکا ہے
تخصیصیں ہیں دو، یا جنس کی نوع کی تخصیص یا فرد کی تخصیص، یا جنس کی تخصیص یا فرد کی تخصیص. فرد کی تخصیص، اما یا اما. اما على التقدير الاولي يعني تخصيص الجنس فالامتناع ان يراد المهر شر لا خير لان المهر لا يكون الا شرا. بہرحال اول کی تقدیر اول پر، تقدیر اول پر کیڑا جنس کی تخصیص، کیونکہ تخصیصیں ہیں دو، نکرے کی تقدیم ہو تو تخصیصیں ہیں دو ہے. پہلی تخصیص کس کی تخصیص؟ جنس کی تخصیص. اب جنس ہوگی کہ جو ہے نا بے شار نے بھکوایا دانتوں والے کو، کس کو؟ کتے کو. اور پچھلا سمجھنا کہ شار نے بھکوایا کس کو؟ یعنی کتے کو. اب پہلی صورت میں تخصیص نہیں بن سکتی، کیونکہ ہم اس کا معنی یہ نہیں کر سکتے کہ جو کتے کو بھکوانے والا ہے وہ دو قسم ہوتا ہے، ایک شار ہوتا ہے اور ایک، تو کتے کو شار نے بھکوایا ہے، خیر نے نہیں بھکوایا. اب یہ ہوگی تخصیص جنس کی، تخصیص کہ شار ایک جنس ہے، خیر، ایک جنس ہے. تو کتے کو شار نے بھکوایا تو خیر نے خیر نہیں بکوایا. یہ معنی نہیں کر سکتے. یہ یہ معنی نہیں کر اس لیے کہ کتے کو جو شے بھکواتی ہے، ٹوں ٹوں کر دے تو وہ شاری ہوتا ہے، خیر نہیں ہوتی. آگے سمجھ، لہذا جنس کی تخصیص نہیں ہو سکتی. کیا جی اول تقدیر پر یعنی جنس کی تخصیص کر گئے ہیں. اب جنس یہ ہوگی کہ جو مہر ہے نا، مہر اور ہر را کو اسم فعل کی بنے گا، کتے کو بکوانے والی شے اس کی بنائیں گے دو قسمیں، اس میں خیر اور شر. خیر اور یعنی مہر ہوگا، دو ہوں گے، اس کے دو فرد ہوں گے، شر ہوگا یا خیر ہوگا. نہ دو فرد ہیں، شار اور خیر. تو پھر جو ہے نا تخصیص کریں گے کہ کتے کا جو مہر ہے وہ شار ہے تو خیر نہیں ہے، یہ معنی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مہر کی دو قسمیں ہیں نہیں ہیں، شر ہے بس. صرف شاری ہے. کتے نو شاری پکواندا ہے جی، خیر نہیں پکواندی جی. وہ کدی کتا مالکاں نو ویکھ کے تو ویسے تو پیار تو کردا ہے، لیکن اچھی جنج پونکنا شروع کرے جی دوجے بندے نو پیندا کدی جو ہے اے ویکھ دون سمجھے ہی کہ کوئی نہیں. او پیچھے او شرن احرزان بن او الحریر، او کتے کی آواز، کتے کے عاجز آنے کے وقت، اور کتے کی یعنی شر نے بنا دیا کلب زاناب کو بھونکنے والا، یعنی مصوت اور گھبرا گیا جی. بعض نے کہا کہ حریر کتے کی مطلق آواز ہے، اور اس تقدیر پر پس تقدیم ہوگی تخصیص کے لیے بلا معنی. مطلق جو آواز ہوتی ہے وہ مالکوں کو دیکھ کر بھی تھوڑی تھوڑی آواز نکالتا ہے، لیکن وہ پیار کی آواز ہے جی. دشمنوں کو دیکھ کر جو آواز نکالتا ہے وہ اس کی غصے کی آواز ہے، اور وہ اور آواز ہے جی. سنیں جی، اے شاباش جی. اگے دیکھ، او لین المحرہ او بینا پین، کیونکہ خیر کا ظہور کتے کے لیے نہیں بکواتا اس کو، نہ ہی اس کو. مالک روٹی لے کے آ رہا ہوئے تو وہ کتا ڈر جاتا ہے، تو کتا جڑا نا جی وہ کو مسئلہ بن جاتا ہے جی. اور پس نہیں مانا لے نفیل، خیر کی نفی کرنے کا معنی کو نہیں، کیونکہ خیر والی جب اس کو خیر نظر آئے تو اس وقت تو بھونکتا ہی نہیں ہے وہ، کیونکہ شے معاذ نفی کی جاتی ہے شے کی شے سے، جب کہ ممکن ہو شے کا ثبوت شے کے لیے. بھئی نفی تب کی جاتی کہ اس سے ثبوت ممکن ہے، ثبوت ممکن نہیں ہے تو نفی کیسے ہوگی. سنیں یہ اللہ تعالیٰ مسجد سلامت رکھا کر شہید کر کے نمیاں بن دیا نے. مثلا مسجد شہید ہو کہ یہ پلر گرایا تو میں کھڑا ہو کر کہوں کہ جناب یہ جو پلر ہے اس نے کبھی نماز قضا نہیں کی ہے. بھئی یہ نماز پڑھنے دیں خاصیت ہی کونی تھی، خوبیاں تو نفیاں کی کرنی ہے. یہ پلر ہے نا جی انہیں نماز کدی نہیں پڑھی، یہ ثبوت نفیاں تو تا ہونی نا جی پہلے انہیں خاصیت ہوے، یہ تو ہے ہی نہیں تو پھر جی اے شاباش جی.
ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਰ ਮੱਝ ਚਰਦੀ ਵੀ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੱਝ ਚਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੱਝ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ। ਬਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। تو ادھر دیکھ سمجھے ہی بھلا وگرنہ خالی ہو جائے گی نفی، فائدے سے، بھئی اگر وہ ثبوت ممکن ہی نہیں تو پھر بھی نفی کی ہے تو یہ کیا ہوگی؟ فائدے سے خالی۔ خالی نہیں ہوگی جی۔ قیلا نبی نے نو کدی نہیں آکھیا سامنے عورت یہ اکھاں بند کر، لہٰذا بھئی سمجھے ہی بعض نے کہا ہے کہ مہر کا ہونا لا یکون الا یہ محض تقاضا کرتا ہے عدم احتیاج تخصیص کا، نہ کہ اس کے کہ تخصیص نہیں ہے۔ امتقا کما قال المصنف، جواب دیا گیا کہ لازم اگرچہ عدم احتیاج فقط ہے مگر یہ کہ نہیں محتاجی اس کی، لا یحتاج الیہ ممتنع عند البلغاء الذین کلامہم موضوع الفن۔ اللہ اکبر، یعنی وہ بن سکے تو تب ہے جی۔ کو سمجھی گل اگے اما اور ویکھو نا اگوں سیاتی او اگوں آ رہا ہے کہ شیخ عبد القاہر سے وہ یہ ہے کہ اللہ زی احرا ذا نابن من جنس شر لل خیر تے تخصیص ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، وَأَمَّا عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي یعنی تخصیص الواحدی فَلِنُبُوِّهِ عَمْ مَزَانِ اسْتِعْمَالِهِ، اے نبوی تخصیص الواحدی عَمْ مَوَارِدِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْكَلَامِ لأنه لا يقصد به أن المبتدع شر لا شران وهذا ظاہر۔ اور دوسری صورت کہ واحد کی تخصیص وہ بھی اس مثال میں نہیں بن سکتی۔ کس کی تخصیص؟ واحد کی تخصیص وہ بھی اس مثال میں نہیں بن سکتی۔ بہرحال تقدیر ثانی پر یعنی واحد کی تخصیص، پس باوجہ دور ہونے واحد کی تخصیص کے اس مثال کے استعمال کی جگہوں سے، اس مثال کے استعمال کی جگہوں سے یہاں واحد کی تخصیص سے یہ بہت دور ہے۔ کیا کہ جی بہرحال تقدیر ثانی پر یعنی واحد کی تخصیص، بھئی ایک شر نے بکوایا دو نے نہیں بکوایا، یہ تخصیص یہ شر احرا ذا نابن کے استعمال کی مزان موارد جن جن اصل میں یہ مثال ہے، اب ضرب المثل ہے کہ ضرب المثل کے لیے بھی جہاں مثال دی جاتی ہے کوئی موقع مال ہوتا ہے نا جی کہ کوئی نہیں اے شابہ سے جی۔ تو یہ کیا ہے؟ واحد کی تخصیص بھی اس مثال میں ممکن نہیں ہے کیونکہ واحد کی تخصیص کیونکہ دور ہے یہ اس کے استعمال کے موارد سے۔ یہ جو مثال ہے اس کے استعمال کے ہونے کی جگہوں سے اس میں واحد کی تخصیص بنانی یہ کیا ہے؟ دور ہے۔ گشرہ کی تھی نے یعنی واحد کی تخصیص کا دور ہونا ام مواد استعمال حاض الکلام، مزان کا معنی مواد ہی کا مرجع، حاض الکلام سارا کچھ کھولیا پر جی کو عقل ہو بیتا، یعنی تخصیص واحد کی اس کلام کیڑی کلام شرن احرا ذا نابن اس کے استعمال کی جگہوں سے وہ کیا ہے؟ دور ہے۔ کیوں دور ہے؟ اس لیے کہ نہیں قصد کیا جاتا اس مثال کے ساتھ کہ بھکوایا ہے کتے کو ایک شر نے نہ کہ تب ہوگی نا واحد کی تخصیص، اور یہ بات تو بلکہ قصد کیا جاتا ہے کہ بڑے شر نے بھکوایا ہے چھوٹے نے نہیں بھکوایا، یہ بن سکتا ہے۔ باقی بھائی جنس کی تخصیص بھائی خیر شر نے بھکوایا تو خیر نے نہیں بھکوایا، ایک شر نے بکوایا تو دو شروں نے نہیں، یہ معنی یہاں نہیں بن سکتا۔ چل نہ کہ کون ان کا شر احرا ذا نابن، کیونکہ اس قول میں معنی ہے تخصیص سے، معنی کر کیونکہ اس مثال میں معنی ہے تخصیص سے۔ بہرحال تقدیر اول پر یعنی جنس کی تخصیص پر پس باوجہ ممتنع ہونے اس بات کے یہ کہ مراد لیا جائے کہ مہر شر ہے خیر نہیں ہے، یعنی شر نے بکوایا تھے اس لیے کہ
مہر، اور دلیل امتناع تخصیص الجنس، اس لیے کہ مہر نہیں ہوتا مگر شہر۔ ہاں جی مانا کر۔ بہرحال تقدیر اول پر یعنی جنس کی تخصیص پر پس باوجہ ممتنع ہونے اس بات کے کہ مراد لیا جائے کہ مہر شر ہے خیر نہیں ہے، اس لیے کہ مہر نہیں ہوتا مگر شر ہے۔ آگے سمجھے۔ اور بہرحال تقدیر ثانی پر یعنی واحد کی تخصیص یعنی واحد کی تخصیص پس باوجہ دور ہونے اس کلام کے استعمال کی جگہوں سے، یعنی باوجہ دور ہونے واحد کی تخصیص کے اس کلام کے استعمال کی جگہوں سے، اس لیے کہ نہیں قصد کیا جاتا اس کلام کے ساتھ اس بات کا کہ مہر کہ مہر ایک شر ہے نہ کہ دو شر ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے جی۔ جی اور بہرحال تقدیر ثانی پر یعنی واحد کی تخصیص پر پس باوجہ دور ہونے اس کے کیونکہ جس کو ایک شر بکوا سکتا ہے دو بطری کیوں نہ بکوائیں گے نا، یہ ہے جی، یہ اس لیے یہ معنی نہیں بن سکتا جی۔ یعنی باوجہ دور ہونے تخصیص کے اس کلام کے استعمال کے مواضع سے، اس لیے کہ نہیں قصد کیا جاتا اس مثال کے ساتھ کہ مہر ایک شر ہے دو شر نہیں ہے، اور یہ تو ظاہر ہے۔ وَإِذْ قَدْ صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ بِتَخْصِيصِهِ حَيْثُ تَعَوَّلُوهُ بِمَا أَحْرَى ذَا نَابٍ إِلَّا شَرٌ فَالْوَجْهُ وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ قَوْلِهِمْ بِتَخْصِيصِهِ وَبَيْنَ صبر سکاکی نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ جو مثال ہے شر احرا ذا ناب، جی اس میں تخصیص سے معنی ہے، اس میں تخصیص سے معنی نہ تخصیص ہو سکتی ہے جنس کی نہ واحد کی۔ آگے سمجھیں تو مصنف فرماتے ہیں جب کہ تحقیق تصریح کیا ائمہ نے اس مثال کی تخصیص کی، کیونکہ تعویل کی انہوں نے اس کی ما احرا ذا نابن الا شر، ما أحرى ذا ناب إلا شر نہیں بھکوایا لمبے دانتوں والے کو مگر کس نے، تے ما اور الا کس کے لیے ہوتے ہیں؟ تخصیص کے حسر کسر کے لیے ہوتے کہ نہیں؟ حسر کسر تخصیص ایک ہی چیز ہے، تو باقی تو سب نے یعنی ناو کی کتابوں میں خاص کر کے یوں اس کا معنی کیا جاتا ہے کیا؟ ما أحرى ذا ناب إلا شر تو یہ تو تخصیص ہو گئی ہے۔ ہو گئی ہے، نفی اور اس بات سے کیا ہوتا ہے؟ تخصیص حسر کسر تخصیص ہوتی ہے، اور سکاکی کہہ رہا ہے کہ تخصیص نہیں ہے، یہ تعارض آ گیا سکاکی کی بات میں اور نحات کی اس توجیہ میں کیا آ گیا؟ تو فل وجہ ہو سے کہتے ہیں دونوں باتوں کو جوڑتے ہیں، دونوں باتوں کو باتوں کو جوڑتے ہیں۔ لڑانا نہیں جوڑنا ہے۔ ہاں جی کیا جی؟ علامہ سکاکی نے تو کہا کہ شر احرا ذا ناب میں جنس کی تخصیص اور واحد تخصیص دونوں نہیں ہو سکتی۔ علامہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب کہ تحقیق تصریح کی ائمہ نے تو یہ تصریح کی ہے کہ یہ جو ہے نا بھائی شر احرا ذا ناب کا جو معنی تم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے ما احرا ذا ناب الا شر، کہ نہیں بھکوایا کتے کو مگر شر نے، تو یہ تو حسر ہے، حسر کسر تخصیص ایک چیز ہے جی۔ تو اب ان میں پھر تو ابھی یہ تعارض آ گئے تو دونوں کو کس طرح جوڑیں گے سمجھے ہی؟ وَإِذَا کی وَإِذَا اور پیچھے رہ گئے نا لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ، اس لیے کہ یہ کلام جڑی کیڑی شر احرا ذا ناب محض بولی جاتی ہے فی مقام الحس علی شدت الحزم لحاظ البشر لحاظ الشر و تحرید علی قوت الاعتناء بہی، یعنی یہ کلام کس وقت بولتے ہیں؟ جس وقت بھڑکانا ہو کس پر؟ شدت الحزم پر، اس شر کے لیے، اور بھڑکانا ہو اس کے اعتبار کرنے کی قوت پر۔ سنے ہی کہ جب بندے کو تھوڑی جرت دلانی ہو نا بھئی یہ بندہ جڑا نا بھی
بھی ایسی تے بڑا جرت والا پر اج پتہ نہیں ہویا کی سو اس وقت جس لئے ان دی چیکاں نکلن اس لئے یہ مثال بول دینے کہ شرن کہ انہوں بڑے شر نے بکوایا تو اس وقت یہ بولتے ہیں جملہ جی بھی اصل میں محاورہ یوں ہے وَإِذَا یہ ظرف متعلق ہے کس کے کے ساتھ یعنی اور لازم آئی طلب وجہ لتخصیص وقت تصریح الائمہ کہ جب ائمہ نے تصریح کر دیا کہ اس کے اندر نفی اور اس بات ہے تو نفی اس بات میں تو اثر کثر ہوتا ہے سکاکی کہتا ہے اس میں نہیں ہے تب ضروری تھا کہ ان دونوں باتوں کی توجیہ کی جائے دونوں باتوں کی اور جب کہ تحقیق تصریح کیا ائمہ نے تصریح کیا اس کی تخصیص کی کس کی کیونکہ تعلیل تعویل کیا علماء نے اس کی تعویل کا مطلب اس جملے کی تفسیر کی ہے کہ مطلب یہ ہے بھئی شر احرا ذانا بیننا اس کا معنی تم نے عربی میں کیا سمجھنا ہے جو اس جملے کا معنی ہے کیڑا کہ ما احرا ذانا بین اللہ شر اگر ابتدان یہ جملہ ہو تو اس کا کیا معنی ہے اس میں تخصیص ہے پہلے نفی ہو پھر اللہ سے اس بات ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے حسر کسر ہوتا ہے یار جی بندے ہو جی انا ماں بھی کلمہ حسر ہے کہ کوئی نہیں تو ماں تے اللہ بھی انہوں نے تعویل کی اس کی کیا ما حرہ تو اب اس کے مطابق اس کا معنی کیا ہے تخصیص ہے کہ ماں سے نفی کی ہے اللہ سے کہ وہ نہیں بھکوایا کتے کو مگر کس نے شر نے جی تو یہ تو حسر ہو گیا جی تو یہ تو حسر کر رہے ہیں سکاکی کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حسر کسر تخصیص کو چیز ہے تو یہ کچھ نہیں ہے تو اب ان میں کیا آ گیا مانا کریے تصریح کی ائمہ نے اس کی تخصیص کے ساتھ کیونکہ تعویل کی ائمہ نے اس کی ما احرا ذاناب الا شر کے ساتھ فالوجہ وجہ جمع بین قوله بتخصیصه و بین قولنا بالمانع من التخصیص تفضیل شان شر لتنکیره جعل التنکیر للتعظیم والتحدید يكون المعنى شر عظيم فظيع أحد ذاناب لا شر حقير فيكون تخصيصا نوعيا والمعنى انما كان من تخصيص الجنس اب الباقي تو وجہ یہ ہے سکاکی کی بات بھی ٹھیک ہے ان کی بات بھی ٹھیک ہے سکاکی نے نفی کی ہے کہ اس میں جنس اور واحد کی تخصیص نہیں ہو سکتی جنس اور واحد کی تخصیص نہیں کہ شر نے بکوایا خیر نے نہیں بکوایا یہ کس کی تخصیص ہے ایک شر نے بکوایا دو نے نہیں بکوایا واحد کی تخصیص یہ دو نہیں ہو سکتے اور جنہوں نے کہا کہ اس میں تخصیص ہے انہوں نے تخصیص کی اور جہت سے کس جہت سے اور جہت سے تو اہلہ کوئی تعارض نہیں نفی اور وجہ سے اور اس بات ان غور کر بس وجہ یعنی جمع کی وجہ ائمہ کے قول کے درمیان کے اس جملے میں کیا ہے تخصیص ہے اور درمیان ہمارے قول بالمعنی من التخصیص کن یا کہہ سکاکی نے ان کے درمیان وجہ جمع کیا ہے کیا کہ جی یعنی پس وجہ یعنی کس کے درمیان وجہ کہ وجہ جمع کرنے کی ائمہ کے قول کے درمیان کے اس میں تخصیص ہے اور ہمارے قول بالمعنی من التخصیص کے درمیان کے اس میں تخصیص نہیں ہے وہ کیا شے ہے وہ ہے شر کی شان کی تفضیح بیان کرنی ہے شر کو نکرہ لانے کے ساتھ کیا ہے وہ شر کی شان کی تفضیل بیان کرنی ہے شر کے نکرہ لانے کے ساتھ پھر آخنا شر کی شان کی تفضیل بیان کرنی ہے شر کے نکرہ لانے کے ساتھ کیا مطلب ہے یعنی یہاں جو شر ان کو نکرہ لایا گیا ہے تو یہ تعظیم اور تحویل کے لیے اور تعظیم پنجابی والا نہیں تعظیم اور تحویل کے لیے بڑی شے بیان کرنے کے لیے جو شر و نکرہ لایا گیا ہے تو یہ شر کے بڑے ہونے کو بیان کرنے کے لیے کس کے لیے بڑے ہونے کو بیان کرنے کے لیے تاکہ معنی اب کیا بنے گا کہ شر عظیم فظیع شر ایسا شر جو بڑا ہے ایسا شر جو گھبرا دینے والا ہے اس شر نے بھکوایا کتے کو نہ کہ چھوٹے سے شر نے نہ کہ چھوٹے سے شر نے بولی کتا ویکھے کہ کوئی نہیں ان دے سامنے ایڈا کو چھوٹا جا گلورا چاہ کے نال چھڑ دیو
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੂਲੀ ਕੁੱਤਾ ਕੋ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਡ ਕੇ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਭੌਂਕੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ کہ بھئی اس کو شر عظیم نے شر فضی نے بھکوایا تو شر عقیر نے تو خلاصہ تخصیص نوعی ہے اور معنی جو ہے وہ تخصیص جنس کی ہے یا واحد کی ہے، یہ دو تخصیصیں نہیں بن سکتی اور نوعی تخصیص بن سکتی ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی بیان کرنے کے لیے ہے اس کے نکرہ لانے کے ساتھ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نکرہ بنانا تنکیر کو تعظیم اور تحقیر کے لیے ہے تاکہ یہ معنی ہو جائے کہ اب تعظیم اور تعظیم دونوں سے مشتق معنی ہوگا کہ شر عظیم فضی، شر ایسا شر جو بڑا ہے، جو گھبرا دینے والا شر ہے، اس شر نے بھکوایا کس کو؟ نہ کہ شر حقیر نہ کہ شر حقیر نے۔ تو جڑیاں بندے دی چیخاں نکلدیاں نے کسے مشکل تو نکلدیاں نے نا، کیڑی وڈ گئی تے چاں چا کے کسے بندے کیتی ہے جی، بھئی کیڑی وڈ گئی تے وہ ابا سر ہاں مر گیا مینوں بچاؤ، کوئی وڈی مشکل آوے گی تے تاں رولا پائے گا نا۔ ادھر دیکھو او فل وج ہو جی جائز ہے، یہ فل وجہ رولا فا تے پہ گیا، یہ کہ ہو فا کس کے لیے؟ یہ علام متعلق ظرف مقدر، اور جائزہ ہونا فا کا جواب کس کے لیے؟ تشبیہ دیتے وہ اس کو کس کے ساتھ؟ کیونکہ ان کے جواب میں جو ہے نا فا آتی ہے۔ ان اور اس کی تشبیہ کیا ہے؟ حرکت اور سکون، پہلا متحرک دوسرا ساکن اور کل دونوں جو دو نے جی۔ یہ انہاں دے آپے جڑے نا کزن بن گئے، کون اس دین جی؟ کما قالوا فی قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذ لم یاتوا بالشہداء، یہاں بھی فا آئی ہوئی ہے جی۔ اچھا محصل ما فی المقام کا خلاصہ مطلب کیے کہ سکاکی نے ذکر کیا یہ بات کہ شر احرا ذا نابن میں معنی من التخصیص ہے، اور نحویوں نے تعویل کی اس کلام کی ما احرا ذا نابن الا، اور نہیں شک کہ ما اور الا فائدہ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، تخصیص آ گئی تو پس کلامین کے درمیان پس اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے جمع بین کہ تخصیص وہ تخصیص جس کی نفی کی ہے وہ جنس کی تخصیص ہے، یا اور وہ شے کہ جس کا قول کیا ہے آگے جی سمجھ، تو لہذا تعارض اٹھ گیا۔ تعارض اے وجہ الجمع فی الحقیقت وجہ مطلوب محض وہ کیا ہے کہ یہ مثال جو ہے نا لافادۃ المثال تخصیص، یہ مثال تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اگرچہ لازم آئے اس سے کیا؟ اصل تو یہ ثابت کرنا ہے کہ اس مثال میں تخصیص ہے جس کے ضمن میں دوسرا فائدہ ہو گیا کہ دونوں کی کلاموں میں اجتماع بھی ہو گیا کہ سکاکی نے نفی اور شے کی ہے، ناویوں نے اس بات سنیں تاکہ ہو جائے معنی شر و نظیم، یعنی پس صحیح ہے قول ان کا کہ معنی اس کا کیا ہے؟ یعنی مگر شر، یعنی نہ کہ لہذا مقید کرنا وصف کے ساتھ، یہ نفی کرتا حکم کی ان سے جس میں وہ وصف کوئی نہیں ہے کہ کوئی نہیں۔ بھئی جب کسی کو موصوف کر کے حکم لگائیں تو حکم کا تعلق وصف کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب تک یہ صفت ہے تو یہ حکم ہے، جن میں یہ صفت نہیں ہے تو حکم نہیں ہے جی۔ اے شاباش جی، اسی مسئلے میں حنفیوں شافعیوں کا اختلاف ہے جی، کہ ہم کہتے ہیں جو مطلق ہے مطلق پر رہے گا، جو مقید ہے وہ مقید اپنی قید پر رہے گا جی۔ دھیان دیکھ رہے ہیں بھائی، یہ لازم آ گیا اس سے جی، اس لیے کہ شو یعنی فلا منافاتا او مال مانے، یعنی نئی منافات کس کے درمیان؟ کیونکہ اس میں معنی ہے
سے اور قوم کی، کلام کے درمیان کیونکہ وہ مفید ہے اس بات میں کس میں، تخصیص ہے، اس لیے کہ ہر ایک ناظر ہے ایک جیت کی طرف. قوم نے توجہ کی ہے، نظر کیا ہے تخصیص نوعی کی طرف، اور یہ تخصیص نوعی اس کو مبتدا بنا سکتی ہے، اور نکرے کے اندر تخصیص ہونی چاہیے تھی، پہلے چائنا دی ہوئے پہلے جاپان دی ہوئے، مستحل ابتدا ہو سکتی ہے. اور یہ نہیں موقوف کس پر، اعلیٰ تقدیر تقدیم ہے کہ یہ مؤخر تھا پھر اس کو مقدم کیا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جی. سمجھی کہ اس کے اندر کیا آ جائے، تخصیص کون سی نوعی آ جائے. اور سکاکی ناظر ہے تخصیص جنس پر فرق کرتا ہے. وہ جو کہ نئی سبیل ان دونوں کی، مگر مقدر کرنا ماننا ہونا مسند لے کا مؤخر اصل میں پھر مقدم کیا گیا تو تخصیص آئی ہے. سکاکی تو یہ اعتبار کرتا ہے. سمجھے اے شاباش جی. ہن کتھوں ہی اور جب کہ فل بجا تو پس وجہ یعنی جمع کی وجہ، جمع کی وجہ قوم کے مناوی، قوم کے قول کے درمیان قوم کے درمیان بے تخصیص ہی، کہ اس میں تخصیص ہے، کیوں کو نہ کیا کہ اس میں تخصیص ہے. ما ہر زانا باللہ شرم تے ماں تے اللہ کی کر دین اصل بس تخصیص بول دیکھ جڑا لفظ چل رہے ہیں. اور ہمارے قول ہمارے کو معنی من التخصیص کے درمیان، تخصیص کے درمیان تو یہ قول ہمارا ہے کہ سکاکی کا کیا ہے وہ توجیہ کہ شر کے شان کی تفضیح ہے، شر کی شان کی تفضیح ہے، شر کے نکرہ لانے کے سبب سے، لانے کے سبب سے، یعنی بنانا نکرے کو نکرے کو تعظیم کے لیے اور تحویل کے لیے تاکہ ہو جائے معنی ہو جائے مانا شر احرا ذا نابن کا، شر ہر زانا بن شر عظیم فضیع، نکرہ موصوفہ ہو گئے، مبتدا بن سکتا ہے. اچھا شر عظیم فضیع نے بھکوایا کس کو، دانتوں والے کو، کتے کو. زانب کتے نو آندے نے یار، نہ کہ شر حقیر نے جی. شر حقیر میں پس ہوگی ہوگی تخصیص نوعی، یہ تخصیص نوعی بن گئی ہے. سنے ہی کیوں بوجہ ہونے مخصص کے معین کس سے، نہ کہ جنس. اور واحد کیڑا شر، شر عظیم، عظیم شر فضیع یہ بند کی ہے، نہ کہ شر حقیر. سنی تو پس ہوگی تخصیص کیڑی، نوعی اور معنی محض ہے جنس کی تخصیص سے یا واحد کی تخصیص سے. تخصیص سے. شاباش بھائی. بس وجہ یعنی جمع کی وجہ کہ قوم کے قول کے درمیان اس کی تخصیص کے ساتھ اور ہمارے قول معنی میں تخصیص کے درمیان وجہ شر کے شان کی تفصیل لانے کے ساتھ، شر کے نکرہ لانے کے ساتھ ہے. یعنی نکرہ یعنی بنانا نکرہ کو تعظیم اور تحویل کے لیے ہے تاکہ ہو جائے معنی شر عظیم فصیح احرا ذا نابن لا شر حقیر ہے. پس ہو گئی تخصیص نوعی اور معنی محض وہ جنس یا واحد کی تخصیص ہے.